سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ محرم الحرام کی مناسبت سے لندن بھر کی امام بارگاہوں میں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی مقامات پر کورونا کے پیش نظر آن لائن مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت کی ہدایات پر احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ تمام مکاتب فکر امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو اپنے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر کی طرح لندن اور گرد و نواح میں پہلی محرم سے مختلف مقامات پر مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ امام بارگاہوں اور مختلف مساجد میں محرم الحرام کے موقع پر درود السلام اور عقیدت بھری تقاریر کے ذریعے اہل بیت اطہار کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایمان افروز مجالس و محافل میں علماء کرام اور ذاکرین امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی استقامت اور اسلام کے لیے عظیم قربانی کا تاریخی اور نظریاتی پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ ادارہ جعفریہ ٹوٹنگ، امام بارگاہ امامیہ مشن ویسٹ لندن، امام بارگاہ سکینہ ٹرسٹ وسطی لندن اور امام بارگاہ شہدائے کربلا ایسٹ لندن سلاؤ ریڈنگ نارتھ ہیمپٹن سمیت دیگر مقامات پر منعقدہ مجالس میں شرکاء کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ عزاداری امام حسین السلام محرم میں بہت ہی عمدہ طریقے سے انجام پا رہی ہے۔ جہاں آن لائن مجالس کا سلسلہ ہے جو کہ بے تحاشا ہے، وہاں اسلامی سینٹروں میں امام بارگاہوں میں SOPs کے ساتھ مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں۔ ہمارے مسجد امام بارگاہ شہداء کربلا میں اس سال جو محرم کا اشرا ہے وہ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور چونکہ ان دنوں میں کووڈ-19 کی وجہ سے کافی ڈیفیکلٹیز ہیں، تو ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہماری جو ساری SOPs ہیں وہ آبزرو کی جا رہی ہیں۔ کئی مقامات پر مومنین کی فزیکل پریزنس کے ساتھ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور نہایت ہی خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام مجالس میں تمام SOPs کا خاص طور سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پوری دنیا میں اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے محرم الحرام کے اجتماعات متاثر ہوئے ہیں، لیکن میں خاص طور پر حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں SOPs کے تحت مختلف شہروں میں مجالس اور محافل کی اجازت دی۔ ہم نے چاہا کہ اس کووڈ-19 کے دور میں ہم اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے ساری جو ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ کی ضروریات ہیں، یعنی SOPs، اس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے یہ نظام کیا۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس استقامت اور حقانیت کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ آج حسینیت سچائی اور حق کا استعارہ بن چکی ہے۔ مجالس عزا سے علماء کرام کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ درس کربلا ہی امت مسلمہ کے لیے راہ نجات اور اسلام کی سربلندی کا سچا راستہ ہے۔ علماء کرام مسلمانوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں تو کربلا والوں کے پیغام کو مل کر عام کریں۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر برطانوی حکومت کی جانب سے خصوصی طور پر دی گئی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماتم داریوں اور مجالس کا سلسلہ برطانیہ بھر میں عروج پر نظر آ رہا ہے۔ تمام مکاتب فکر امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان و صحابہ کرام کی اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیوں کی یاد میں ان مجالس اور محافل میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ گلاسکو کی مقامی مذہبی شخصیت کے رہائش گاہ پر آن لائن بچوں کی مجلس منعقد کی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانی بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گلاسکو سے 92 نیوز کے نمائندے شاہد میر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کورونا وائرس کی وجہ سے محافل و مجالس بھی آن لائن منعقد ہو رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مقامی اوورسیز پاکستانی مرزا لیاقت علی بیگ نے گلاسکو میں اپنی رہائش گاہ پر بچوں کی آن لائن مجلس کا اہتمام کیا۔ Today we spoke about Bibi Zainab's two prince, Hazrat On and Hazrat Muhammad. Today we told the children in ki kya importance thi. We made them realize that Bibi Zainab gave a sacrifice in the name of Imam Hussein. عشرہ محرم اس سال ہم نے پابندیوں کے باوجود بچوں کے لیے اپنے گھر میں بندوبست کیا۔ ماشاءاللہ آج 5 محرم ہے اور بچے بہت ہی اچھی طریقے سے مجلس کی
آن لائن مجلس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ برطانیہ میں پیدا ہونے والے بچوں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ آن لائن مجلس سے مولانا حیدر محمود اور مولانا مہدی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو عظمت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کے بارے میں بتایا۔ People will do so much prayers, worships, and then maybe they might not go to Jannah because of their other deeds. Yet one deed, one tear, and you will go to heaven. How is it possible? He said, I never trusted this hadith. ذاکرین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور دانائی کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا۔ کورونا کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار برطانیہ کا پبلک سیکٹر قرض 2 ٹریلین پاؤنڈ سے تجاوز کر گیا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے رواں سال جولائی میں 26.7 بلین پاؤنڈز قرض لیا۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کرونا وائرس نے برطانیہ کو بھی قرض لینے پر مجبور کر دیا۔ 1993 کے بعد برطانیہ میں قرضوں کی شرح میں سب سے بڑا اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل سے جولائی تک 4 مہینوں کے دوران 150.5 بلین پاؤنڈز قرض لیا گیا، جس کے بعد عوامی شعبہ جات کے قرضوں کا مجموعی حجم 2 ٹریلین پاؤنڈ سے تجاوز کر گیا۔ برطانوی چانسلر رشی سناک کہتے ہیں کہ حکومت متاثرین کی بحالی اور ان کی ملازمتیں بچانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ایک سروے کے مطابق برطانیہ کی مجموعی افرادی قوت کا 12% حصہ غیر فعال ہو چکا ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری OIC ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف کی جلد فراہمی کے لیے اوورسیز اسپیڈی جسٹس کورٹس بنائی جا رہی ہیں، جہاں دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کے دیگر کیسز کے ساتھ ساتھ پراپرٹی سے متعلقہ تنازعات بھی حل کیے جائیں گے۔ وہ واشنگٹن DC میں 92 نیوز کے نمائندے خرم شہزاد سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاسپورٹ کا حصول، نادرا کارڈ کا حصول، ایئرپورٹ پہ امیگریشن اور FIA کے مسائل، یہ ایک مائنر ایشوز ہیں جو کہ کافی حد تک سٹریم لائن ہو چکے ہوئے ہیں۔ پھر اگلا سٹیپ ہے جس میں پاور آف اٹرنیز، لوگوں کی فیملیز جو ہے ان کو دقت ہوتی ہے، پراپرٹی ایسٹس ریلیٹڈ ایشوز، اس میں کمپلیکسٹیز آف دا لا موجود ہیں۔ ہماری حکومت نے جیسے ہی آتے ہی اوورسیز منسٹری نے یہ بل ٹیبل کیا ہوا ہے جس میں اسپیڈی جسٹس کورٹس فار اوورسیز پاکستانیز اسپیشلی فار دی پراپرٹی ڈسپیوٹس، جس میں فیملیز کے کانفلکٹس اینڈ ڈسپیوٹس ہیں، ان کیسز کو ایکسپیڈیشس فوٹنگ پہ ان کورٹس کے قیام کا جو ہے وہ بل ہے۔ وہ بل اب آخری مراحل میں ہے اور مجھے امید ہے کہ جب وہ کورٹس کی ایک تشکیل ہو جائے گی تو یہ کیسز کو دوسرے ڈومیسٹک کیسز سے علیحدہ کر کے نہ پرائرٹی بیسس پہ پروسیس کیا جائے گا۔ پاکستان کونسلیٹ جدہ کی جانب سے عام فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں سعودی شہری سفارتکاروں سمیت دیگر کمیونٹی اراکین نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کونسلیٹ جدہ کی جانب سے لذت اور ذائقے سے بھرپور پاکستانی آموں پر مشتمل عام فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا مقصد لوگوں کو مختلف پاکستانی آموں کی اقسام کے بارے میں آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ثقافتی روایت کے ذریعے پاک سعودی تعلقات کو مزید فروغ دینا تھا۔ کونسلر جنرل جدہ خالد مجید نے مینگو فیسٹیول تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیسٹیول میں شریک مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان سعودی عرب میں آموں کا دوسرا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ عرب خطے میں تمام قومیتوں میں پاکستانی آموں کی مٹھاس اور خوشبو انتہائی مقبول ہے۔ پاکستان produces almost 150 different varieties of mangoes, but I'm sure Pakistani mangoes are world acclaimed, world renowned to be one of the best
if not the best. फेस्टिवल में पाकिस्तानी आम के फ़रोग के लिए अरब अवाम और सफारतकारों के लिए मुख्तलिफ इकसाम के आम के मिल्क शेक का भी एहतमाम किया गया, जिससे हाज़रीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। तकरीब से कमर्शियल काउंसलर सैयद वहीद शाह ने आम की इकसाम से मुतल्लिक़ हाज़रीन को तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि सिंदड़ी, चौंसा और अनवर रटोल सबसे मशहूर आम हैं जो कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तकरीब के आखिर में आम से बना केक भी काटा गया। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।